ربیع الاول میں یہ تسبیح ضرور پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کرا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ وضو ہو یا با وضو ہو پڑھے گا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی وقت وضو یا با وضو اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگنے لگتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کے تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں، اور دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے، جو بھی ربیع الاول کے مہینے میں وضو یا با وضو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم تسبیح جسے ربیع الاول کے مہینے میں ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو تسبیح ہر بند دروازہ کھلا دیتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کرا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے ماہ ربیع الاول میں روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں
اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی جنتی بھی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم سب روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے کلمات عطا کیے ہیں جن کا اجر اور برکت ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مبارک کلمے کے جسے ربیع الاول کے مہینے میں ہر وقت ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے، چاہے آپ وضو ہو یا باوضو ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، چاہے آپ کام میں مصروف ہوں یا آرام کر رہے ہوں۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے زبان کی حرکت اور دل کی توجہ سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، روایات میں اس کلمے کی عظمت کچھ اس انداز میں بیان کی گئی کہ اگر یہ کلمہ کسی پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ پہاڑ بھی اس کے وزن اور برکت کی تاب نہ لا سکے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ سوچیں، جو کلمہ پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز کو متاثر کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی سختی، ہمارے گناہوں کے بوجھ اور ہمارے وسوسوں کو کیوں دور نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں، بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پانی کے بہاؤ پر پڑھا جائے تو پانی بھی رک جائے، یعنی اللہ کے ذکر میں وہ طاقت موجود ہے جو فطرت کے مضبوط ترین قوانین کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ذکر الہی محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی قوت ہے جو ہمارے ظاہر و باطن دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کلمہ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ایسے آسان اعمال عطا کیے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ روایات میں بھی بیان ہوا ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے قضا نمازوں کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی جو نمازیں ہم سے کسی وجہ سے چھوٹ گئیں یا جن میں کوتاہی ہوئی، ان کی تلافی بھی اس ذکر کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے ناظرین، آپ نے ہر وقت ماہ ربیع الاول میں وضو یا باوضو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، پانی کو روک دے گی، گناہوں کو مٹا دے گی اور آپ کی تمام قضا نمازیں معاف کرا دے گی۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا، موبائل اور دنیاوی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں، وہاں ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن سکتے ہیں۔ یہ کلمہ نہ تو وقت مانگتا ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی خاص حالت کی شرط ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، لیٹے ہوئے یا کہیں بیٹھے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہر مسلمان کی دسترس میں ہے، چاہے وہ عالم ہو یا عام آدمی، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بزرگ۔ تو آئیے آج ہم اس عظیم الشان کلمے کو سیکھتے ہیں، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہے۔ اسے ایک بار سننا کافی نہیں، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا ہی اصل مقصد ہے۔
ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ کلمہ مکمل طور پر یاد ہو جائے اور اس کی برکات آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ ناظرین کرام، دنیا میں انسان بہت سی طاقتور اور سہاروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں عزت تلاش کرتا ہے اور کوئی دنیاوی وسائل کو اپنی کامیابی کا راز سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل طاقت، اصل سکون اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کی ویرانیاں آباد ہونے لگتی ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے اور زندگی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی جگمگانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ جو زبان اللہ کے نام سے تر رہتی ہے وہ زبان برکت بن جاتی ہے۔ جو دل اللہ کی محبت میں معمور ہو جاتا ہے وہ دل دنیا کی بے شمار پریشانیوں کے باوجود مطمئن رہتا ہے، اور جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اسے یاد فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مبارک کلمے اور ذکر کی فضیلت پر گفتگو کریں گے جسے بہت سے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں کسی بھی ذکر یا کلمے کی فضیلت اس کی تعداد یا مشہور ہونے میں نہیں، بلکہ اس کے اخلاص، یقین اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہونے میں ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس دنیاوی وسائل نہیں تھے لیکن ان کے دل ذکر الہی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قیامت تک زندہ کر دیے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صالحین کی زندگیاں اس حقیقت کی روشن مثال ہیں کہ اللہ کی یاد انسان کو وہ مقام عطا کر سکتی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی نہیں دے سکتی۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان کے پاس وقت کم اور پریشانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، دل بے چین ہے، رشتوں میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے، گھروں سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ روحانی خلا کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مایوس انسان کو امید دیتا ہے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کو توبہ کی طرف لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل اس کا ذکر ہے۔ ذکر الہی نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی برکت، اطمینان اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی شخص صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور شیطان کے وسوسے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ آپ کے دل کو سکون نصیب ہونے لگتا ہے، آپ کی زبان ذکر الہی سے آباد رہنے لگتی ہے اور آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسے کلمے کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ ربیع الاول کے مہینے میں پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازیں سب معاف کرا دے، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس کلمہ کو پڑھنے والا جب دل اور یقین سے، کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے
کہ مانگ تجھے سب دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک عظیم کلمہ جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو یہ کلمہ ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ ربیع الاول کے مہینے میں اس کلمہ کی ایک ایسی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ کلمہ پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے اور قضا نوازیں سب معاف کرا دے۔ جو اس عمل کو کرے گا، جیسے پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا مبارک کلمہ جو کہ خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے اللہ پاک قرآن پاک میں نازل فرماتا ہے۔ جو بھی ہر روز اس کلمہ کی تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کلمہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے نبی آخر زمان اور آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد بانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا، پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ المومنین میں فرمایا گیا، ہم نے ایسے راستے دکھائے خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور شکر سے بھری ہوئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کی پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ یوں حمد و ثنا خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قریب قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کی پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ ہم تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک ہر عضو تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگ سے بڑھ کر اپنے رب کی شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا۔ جس دن آپ کا کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی اور ظاہری و باطن نعمت صرف اللہ واحد کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے، مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عابدیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب الرحمن کی حمد و ثنا کے نغمے گائے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت شہید کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پر حکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یقین تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر کا ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ تو ناظرین محترم، آج کا وظیفہ ایک ایسے کلمے کا عمل ہے کہ جیسے ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنے والا کبھی مایوس کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس پڑھنے والے کے حالات جتنے بھی خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اس کی رحمت اور نوازشوں سے مایوس مت ہونا۔ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ ہر وقت یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کرا دے۔ تو ناظرین، اس عمل کے شروع میں آپ نے طوس اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی علی وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمہ ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کلمہ کی پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے آپ نے اس کا ورد بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی و دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمہ کے بہت فضائل ورد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے
کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمہ کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمہ کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت و لیاقت کی نفی کرتا ہے، یہ خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور زبان حلال سے کہتا ہے، اے اللہ، میں ایک عاجز کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسانوں کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہے۔ جب بندہ اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف کرے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔